وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے جو رمضان آنے کے بعد بھی اپنی مغفرت کا ذریعہ پیدا نہیں کر سکا تو برباد ہو جائے۔ دعا کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آمین کہنے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دعا کرنے والا بھی فرشتوں کا سردار ہے، آمین کہنے والا بھی نبیوں کا سردار ہے۔ کس کے بارے میں دعا کی؟ اس کے بارے میں رمضان شان سے آتا ہے لیکن رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کو عمل کی توفیق عطا کرتا ہے تو پھر وہ بندہ عمل میں لگ جاتا ہے۔ اس بندے کو نہ دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دشمنوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حاسدوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دولت کی پرواہ ہوتی ہے۔ بس اگر اللہ کسی کو عمل کی توفیق دے دے تو پھر وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ایک کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے رمضان کس کے لیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج شعبان کا بالکل آخری مرحلہ ہے، رمضان بہت ہی قریب آنے جا رہا ہے۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ رمضان کس کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی رمضان کا بھی انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ماہ میں اچھے سے اچھا کاروبار کرنا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اخبار میں بھی الٹے دن گنتے رہتے ہیں۔ کچھ کاروبار والے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں اب 20 دن رہ گئے، اب 19 دن رہ گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب 8 دن رہ گئے، یعنی الٹی گنتی کے دن اخبار میں وہ اشتہار کے طور پر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، اب تو ہمیں پیاسا رہنا پڑے گا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی عید کب آتی ہے، عید کب آتی ہے، عید کب آتی ہے، یعنی اس کو عید کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے۔ وہ عید کی فکر کرتا رہتا تاکہ یہ بوجھ اس کے سر سے کم ہو جائے، یہ بوجھ اس کے سر سے ہلکا ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب رمضان جب آتا ہے تو ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب قسم کی فرحت محسوس کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارے سے جدا نہ ہو، رمضان ہمارے پاس جلد سے جلد آ جائے۔ ایک طرح سے اپنی بے چینی کا مظاہرہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو آخر یہ رمضان کس کے لیے آتا ہے، کن لوگوں کے لیے آتا ہے، اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، رمضان در حقیقت ان لوگوں کے لیے آتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا نہ کرے تو لوگوں کو وہ سحری کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کو سحری کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لوگوں کو رمضان میں فجر کی نماز میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کو فجر کی نماز میں جانے کی توفیق نہیں ہو سکتی، لوگوں کو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن خود اس کو قرآن کی تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا،
لوگوں کو افطار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کو تراویح میں دیکھتا ہے، لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھتے دیکھتے رمضان گزار دیتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح عید کی نماز میں شامل بھی ہو جاتا ہے، عمدہ کپڑے بھی پہن لیتا ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا لیتا ہے، اور ایک رکعت مس کر کے وہ عیدگاہ میں حاضر ہو کر وہ واپس لوٹ کر جاتا ہے۔ کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو تو وہی رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں پر جمعہ کے موقع پر یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ ہو چکی ہے، اسی لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو خطبے کے اینڈنگ میں آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جماعت کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہاں مس ہوتی ہے تو 3:30 بجے پڑھی جانے والی نماز میں وہ چلے جاتے ہیں۔ جب تک توفیق نہ ہو دوستو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و توفیق عطا فرماتا ہے، اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایک عجیب قسم کی محبت اور الفت ہوا کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو بندے کو رب العالمین سے محبت، کیوں نہ ہو بندے کو رب العالمین سے چاہت، کیوں نہ ہو بندے کو رب العالمین سے الفت کہ اس نے ہم کو سال بھر کتنے آرام سے رکھا، کتنے اس نے نعمتوں سے نوازا، کتنے احسانات اس نے ہم پر کیے۔ ذرا غور کرے انسان کہ اگر کسی کا کسی پر احسان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا دل لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہو جاتا ہے۔ مان لیں آپ کا ایک 4-5 سال کا لڑکا ہے جسے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ اس محبت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اچانک آپ کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بے چین ہوا کرتے ہیں۔ اچانک آپ کو ایک کال آ جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا میرے پاس محفوظ ہے، آپ آ کر لے جائیں۔ اب غور کریں کہ جس نے آپ کو کال کیا ہے پریشانی کے عالم میں، ایسے پریشانی کے وقت میں کہ آپ کا بیٹا گم ہو چکا ہے، آپ بے چین ہیں، اس بے چین کے اظہار کر نہیں سکتے ہیں، اچانک کال کرے کوئی کہ آپ کا بیٹا میرے پاس ہے، آپ آ کر لے کر جائیں، تو اس آدمی کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس آدمی کے احسان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس سے کیسے آپ کی محبت ہوتی ہے، اس سے کیسے آپ کا دل لگ جاتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا گم ہو چکا تھا اور آپ نے اس کو رکھا، کال کیا اور پھر آ کر لے جانے کا مجھ سے کہا۔ تو ایک معمولی سا اس کا احسان ہے، اس احسان کی بنیاد پر ہمارے تعلق اس سے عجیب ہو جاتے ہیں، اس سے تعلق ہمارے عجیب ہو جاتے ہیں۔ غور کرو دوستو، ہاں کہ بھائی کیسے موقع پر جس میں جو ہے آپ کا بیٹا جو ہے 10th میں پڑھ رہا ہے، 12 میں پڑھ رہا ہے، ڈگری میں پڑھ رہا ہے، آپ کے بیٹے کی محبت میں آپ نے گاڑی دلا رکھی ہے اور وہ گاڑی لے کر روزانہ کالج کو جاتا ہے، گاڑی لے کر روزانہ وہ اپنے کام سے جاتا ہے، اور اچانک جو ہے آپ کا بیٹا واپس آنے میں لیٹ کر دیتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اور جو ہے رات کے 10-11 بج جاتے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا واپس لوٹ کر نہیں آیا، آپ کا بیٹا واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اچانک ہاسپٹل سے کال آتا ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا یہاں پر ایڈمٹ ہے، بس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اس کو یہاں پر لایا گیا، بڑی شدید انداز میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، ایک راستے میں چلنے والے نے اس کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر جو ہے ہاسپٹل پہنچا دیا، اور پہنچا کر وہ کال کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا ہے یہاں ایڈمٹ ہے اور ہاسپٹل میں جو ہے پڑا ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اب وہاں پر پہنچتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ کسی نے آپ کے بیٹے کو لا کر ایڈمٹ کر دیا، اگر اور 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تو آپ کا بیٹا بچ نہیں پاتا تھا، اور 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا تو آپ کا بیٹا بچ نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ ایسے موقع پر
جس نے آپ کے بیٹے کو روڈ پر سے اٹھا کر دواخانے کو پہنچایا، اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں؟ عجیب، اس کے احسان کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اس سلوک کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے کیسے دل لگ جاتا ہے؟ کیوں؟ ایک چھوٹا سا احسان اس پر مجھ پر ہے۔ تو ایک بندے کا بندے پر احسان ہونے کی صورت میں ایک بندے کا تعلق اس بندے سے اتنا لگ جاتا ہے، آپ زندگی بھول نہیں پاتے ہیں کہ فلاں نے میرے بیٹے کو بچایا، فلاں نے میرے بیٹے کو دواخانے میں ایڈمٹ کر دیا، اگر لیٹ ہوتا تو میرا بیٹا چلا گیا ہوتا۔ یعنی زندگی بھر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کہ رمضان آتا ہے بندے کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو ایک انسان کا احسان تم پر ہوتا ہے، تو انسان کو یاد رکھتے ہو، اللہ کا احسان تم پر کتنے ہیں، قدم قدم پر اس کے احسانات۔ ارے ایسے احسانات کہ اس کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو دے نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی ذات، اس کے احسانات اگر کوئی یاد رکھتا ہے نا، تو اس آدمی کے پاس رمضان آ رہا ہے۔ کتنا بڑا احسان کرنے والا رب تم سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رب نے تم کو تھوڑا سا آرڈر دے رکھا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم بھوکے نہیں، وہ بھوکے رکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے، بس وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو ذرا سا چینج کرنا چاہتا ہے۔ تم ناشتہ کرتے تھے 8-9 بجے نا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ناشتہ کرتے تھے 8-9 10 بجے، ذرا سا پہلے کر لو اس کو، وہ سحری کہتا ہے، وہ سحری ہو جائے گی۔ اب تم جو ہے دوپہر کا لنچ کب کرتے ہو؟ آج تو عام طور پر جو ہے 12-1 بجے کوئی بھی لنچ نہیں کرتا ہے، کم از کم 2 3 4 5 بجے لنچ کرنے والے بھی ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہے کہ نہیں؟ ناشتہ وہ 11-12 بجے کر رہا ہے اور دوپہر کا لنچ جو ہے 4-5 بجے کر رہا ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ناشتہ ذرا پہلے کر لو تو سحری ہو جائے گی، لنچ ذرا بعد میں کر لے تو افطار ہو جائے گی۔ کھانے سے نہیں روک رہا ہے، ذرا سا ٹائم کو چینج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو رب کے احسانات کو جانتے ہیں، رب کے احسانات کو پہچانتے ہیں، رب کے سلوک کو پہچانتے ہیں، ان کے پاس رمضان آتا ہے۔ جو رب کو نہیں پہچانتے، جو رب کے احسانات کو خاطر میں نہیں لاتے، رمضان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے دوستو۔ اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو چاہتے ہیں کہ بھئی وہ رحم کی قابل بن جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم پر رحم کیا جائے؟ جب کبھی مشکل مسئلہ آتا ہے نا تو رحم یاد آتا ہے۔ آپ کسی جو ہے اسکول میں ایڈمیشن دلانے جاتے ہیں، جا کے فی جو ہے 50,000 60,000 70,000 ہے، اچانک پرنسپل کہتا ہے آپ کو 60 نہیں جسٹ آپ کو 10,000 روپے کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ عجیب خوشی ہوتی ہے نا۔ یعنی وہ آپ پر وہ رحم کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس 60 سے نکل کر کم ہو کر 20 ہو جائے، 10 ہو جائے، تو ہر آدمی چاہتا ہے۔ آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں، ایک پلاٹ ہے 70 لاکھ کا 50 لاکھ کا، اچانک پلاٹ کا مالک کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ جسٹ 20 لاکھ دے دو۔ آپ کیا آپ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں آپ، وہ آپ پر رحم کرے، آپ یہ چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرے، آپ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، رب اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، تو رمضان اس کے پاس آ رہا ہے۔ کیوں؟ رمضان کیا کرتا ہے؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھا اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے پاس تقوی آ جاتا ہے تو پھر وہ تقوی تم کو رحم کے قابل بنا دیتا ہے۔ واتقوا لعلکم ترحمون، تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ تم پر رحم کرنے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو گویا اگر کوئی رحم کا مستحق بننا چاہتا ہے، رحم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، رحم کے قابل بننا چاہتا ہے، تو رمضان اس کے پاس آ رہا ہے تاکہ وہ رحم کے قابل بن جائے، رحم حاصل کر لے۔ اور اگر کوئی دنیا کا ستایا ہوا ہے، دنیا کا مارا ہوا ہے، ایک عورت ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے،
ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک عورت ہے جس پر جو ہے نہ ساس کی محبت اس کو مل رہی ہے، نہ شوہر کی محبت اس کو مل رہی ہے، نہ نند کی محبت اس کو مل رہی ہے، نہ سسرال کی محبت اس کو مل رہی ہے، نہ ماں باپ کا سپورٹ اس کو مل رہا ہے، نہ بھائی کا سپورٹ اس کو مل رہا ہے۔ ایسی عورتیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ایسے آدمی بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کسی کا سپورٹ اس کو نہ ہے، نہ دوست کا سپورٹ، نہ بھائی کا سپورٹ، نہ باپ کا سپورٹ، نہ کسی پڑوسی کا سپورٹ، بالکل وہ تنے تنہا ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتے ہیں کہ بھائی ان سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ بھی کوئی دل لگانے والا ہو، ان کی بھی کوئی سننے والا ہو، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنے والا ہو، اگر کوئی چاہتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے پاس رمضان آتا ہے۔ اور رمضان کیوں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ اچھا، رمضان آیا، روزے رکھ لیا، تقوی پیدا ہوا، تو چلو اب اللہ کی محبت تم کو ملنے والی ہے۔ تم چاہتے ہو نا کسی کی محبت مل جائے، کسی کا لگاؤ مل جائے، کسی کا تعلق مل جائے، چاہتے ہو؟ تو رب کا تعلق سب سے بڑا ہے دوستو، رب کی محبت سب سے بڑی ہے دوستو، رب کا تعلق سب سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے محبت کرنے والا پیدا ہو، تو رب ان سے محبت کرے گا۔ رمضان کے روزے تو رکھ کر دیکھو۔ اور ان اللہ مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر اللہ ساتھ ہے ان تقوی والوں کے ساتھ، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں اس بندے کو۔ اور لوگ پریشان ہیں سوسائٹی کے اندر، اپنی پریشانی کو سنا نہیں سکتے ہیں، بہت کم لوگ سناتے ہیں دوستو، گھٹ گھٹ کر جینے والے بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ کبھی کسی کو جو اپنی بیٹی کی فکر جو ہے ستاتے رہتی ہے، کسی کو اپنے بیٹے کی فکر ستاتے رہتی ہے، کوئی اپنی بہو سے پریشان رہتا ہے، اور کوئی کاروبار سے پریشان رہتا ہے، کوئی بیماری میں پریشان رہتا ہے۔ کس کو پریشانی نہیں ہے دوست؟ سب کو پریشانی ہے، الگ الگ انداز سے۔ کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی ظاہر نہیں کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا ہے، کوئی اظہار کرتا ہے، کوئی اظہار نہیں کرتا ہے، کوئی سب ان غموں کو پی جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور کوئی اپنی زبان سے اگل دیتا ہے۔ سب کے پاس پریشانی ہے، اور ایسے پریشان لوگوں کے پاس رمضان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس میں دعا تو کر کے دیکھو، تمہاری پریشانی ساری دور ہو سکتی ہے۔ رب کو منواؤ، لڑو رب العالمین سے۔ ایک عورت نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مسئلے کو لے کر لڑائی کی، اس عورت کی بات کو رب نے سن کر جو ہے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ نازل فرمایا، لڑو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میری بیٹی کا مسئلہ اس مہینے میں ہو جانا۔ اچھا کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، تو انتظام کرنے والا ہے۔ میری بہن کا مسئلہ رمضان میں ہو جانا، مجھے نہیں معلوم کیسے ہوگا، لیکن تو کر دینا۔ لڑنا اللہ تعالیٰ سے، لڑائی کرو اللہ تعالیٰ سے، جھگڑو اللہ تعالیٰ سے، رب اس رمضان میں میری سن کے رہنا ہے، تم کو میری بات کو سننا ہے، میری دعا قبول کرنا ہے۔ کب تک قبول نہیں کرے گا؟ کب تک ایسے میں جو انتظار کرتا رہوں گا؟ لڑو اللہ تعالیٰ سے۔ لڑنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے سختی سے مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے، اصرار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایک بات پر جم جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو آدمی لڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو آدمی منوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، رمضان اس کے پاس آ رہا ہے۔ آؤ، میں آ چکا ہوں، سنانا ہے سناؤ، کتنا سنانا چاہتے ہو سناؤ۔ تمہارے دل میں نرم ہو چکے ہیں، تمہاری زبان میں نرم ہو چکی ہے، تمہارے کان بھی محفوظ ہیں، تمہارے آنکھ بھی محفوظ ہیں، تمہارے ہاتھ بھی محفوظ ہیں، تمہارے پیر بھی محفوظ ہیں۔ کس نے محفوظ رکھا؟ روزے نے محفوظ رکھا تمہاری آنکھوں کو، روزے نے محفوظ رکھا تمہارے کانوں کو، روزے نے محفوظ رکھا تمہاری زبانوں کو، روزے نے محفوظ رکھا تمہارے دلوں کو۔ اب بدل جاؤ، اب سناؤ رب العالمین کو کیا سنانا چاہتے ہو، کیا منوانا چاہتے رب العالمین سے منواؤ۔ ان لوگوں کے پاس رمضان آنا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسے ہیں تو پھر وہ استقبال کریں رمضان سے، اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو پھر اس کو رمضان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آتا ہے
بڑی شان کے ساتھ آئے، شان کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر جس کے پاس جتنا ہے وہ کوزہ ہوگا وہ اتنی نعمتوں کو بھر لیتا ہے۔ جو آندھا اگر کٹورا رکھ لے، ایسے 60 سال کے رمضان بھی آ جائے اس کے کوزے میں قطرہ بھی بھرنے والا نہیں۔ اگر کوئی اپنی پلیٹ کو الٹا رکھنا چاہتا ہے، اگر لوٹے کو الٹا رکھنا چاہتا ہے، اپنی بالٹی کو الٹا رکھنا چاہتا ہے تو 60 رمضان گزر جائیں گے لیکن اس کا ایک بال بھی جو ہے بدل نہیں پائے گا۔ 70 رمضان گزر جائیں گے زندگی کے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ شان سے آتا ہے، وہ کسی کے لیے آتا ہے، پکارتا ہے، جو آئے ساتھ لے کر جاتا ہے، جو نہ آئے اس کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ کر کسی کو چلا جائے وہ دنیا کا بڑا بدنصیب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے کہا، کیا کہا؟ وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے جو رمضان آنے کے بعد بھی اپنی مغفرت کا ذریعہ پیدا نہیں کر سکا تو برباد ہو جائے۔ دعا کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آمین کہنے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دعا کرنے والا بھی فرشتوں کا سردار ہے، آمین کہنے والا بھی نبیوں کا سردار ہے۔ کس کے بارے میں دعا کی؟ اس کے بارے میں رمضان شان سے آتا ہے لیکن رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو نہیں تھے لیکن نمازی بننا چاہتے ہیں۔ جو بننا چاہتے ہیں انہی کو بناتا ہے۔ دوست یاد رکھنا، جو نہیں بننا چاہتے ہیں ان کو نہیں بناتا ہے۔ اگر ہم بننا چاہتے ہیں نمازی کہ فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن رمضان آتا ہے اٹھو اٹھو کہتا ہے، اگر اٹھ جاتا ہے تو بندہ خوش نصیب ہے۔ رمضان نمازوں کا جائزہ لینا چاہنے والوں کے پاس آتا ہے۔ کتنی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں دوستو، کیا ہم کو تحیہ تو پوری معلوم؟ غور کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ 50 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کیا ہم کو تحیہ تو شروع سے لے کر آخر تک آتی نہیں آتی؟ اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اگر نہیں آتی ہے تو رمضان میں یاد کر لو، کوشش کرو، ٹرائی کرو، اور اگر کوشش کرو گے نا پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو ہے اپنے نمازوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ بھئی ہم نے سال بھر بہت سارے حرام کمائی ہوگی، ہمارے سورس آف انکم میں جو ہے بہت سارے جو ہے زگ زیگ ایسے کاروبار ہوں گے جو مشتبہ ہوں گے، جو ہے ڈاؤٹ فل ہوں گے، جو کہیں نہ کہیں وہ سود سے اٹیچ ہوتے ہوں گے، ان کو چھوڑ دو۔ جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، کاروبار والوں کو جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، نمازیوں کو جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے پاس آتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو آؤ سیکھ لو کہتا ہے رمضان، آؤ سیکھ لو، ہاں ٹرائی کرو، کوشش کرو۔ اور اگر تم سال بھر قرآن کو ہاتھ نہیں پکڑے تھے اور رمضان میں پکڑ لو۔ روزانہ جو ہے ہر نماز سے پہلے جو ہے آپ کو بس 2 صفحے پڑھنا ہے۔ نماز سے پہلے 2 صفحے پڑھو، نماز کے بعد 2 صفحے پڑھو، تو گویا ایک نماز میں 4 صفحے آپ پڑھ رہے ہیں، 5 نمازوں میں 20 صفحے ہو جا رہے ہیں آپ کے۔ ہر نماز سے پہلے 2 صفحے، نماز کے بعد 2 صفحے، ایک نماز میں 4 صفحے، 5 نمازوں 20 صفحے۔ 20 صفحے اگر 30 دن تک پڑھو گے تو آپ کا قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ کا قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے دوستو، زیادہ سے زیادہ 600 صفحے والا ہوتا ہے، ہاں 600 صفحے والا ہوتا ہے۔ اور یہ روزانہ اگر 20 صفحے پڑھو گے نا تو ایک رمضان میں آپ کا قرآن بڑی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے آتا ہے، نمازوں کا جائزہ لینے والوں کے پاس آتا ہے، کاروبار کا جائزہ لینے والوں کے پاس جو ہے یہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ریاکاری کو چھوڑنا چاہتے ہیں، دکھاوے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور جو ہے تعریف کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی شہرت کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس رمضان آتا۔ کیوں رمضان آتا ہے؟ اخلاص لے کر،
اخلاص کو بانٹنے آتا ہے، اخلاص کو تقسیم کرے رمضان آتا ہے ہمارے پاس، اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو شیطان پر غالب آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کو بند کرنے کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں تو اس میں شیطان کی غلطی نہیں بلکہ ہماری غلطی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے ساتھ رہتے 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 گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اب شیطان چلا بھی جاتا ہے، شیطان بند بھی کر دیا جاتا ہے، تو بھی ہم اپنی عادت کے پرکار گناہ کرتے جا رہے ہیں، اپنی عادت کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شیطان پر غالب آنا چاہتا ہے تو رمضان اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اور اگر رمضان آتا ہے کس کے لیے؟ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ رمضان ایک عجیب بہانہ ہے، رشتہ دار ٹوٹ چکے ہیں تو جڑنے کا موقع ہے۔ کبھی افطار کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی دعوت کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی عید کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی تاخیراتوں کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان، کبھی تحفے کے نام پر جوڑ دیتا ہے رمضان۔ اگر بکھرے ہوئے ہیں، اگر ٹوٹے ہوئے دل ہیں، اگر منتشر خاندان ہے، منتشر جو ہے بھائی ہے، منتشر بہنیں ہیں، منتشر ہمارا معاشرہ ہے، اجڑا ہوا ہے اور سب جگہ دھواں دھواں آ رہا ہے، تو بھی رمضان آتا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ اگر جوڑنا چاہیں تو جوڑ لو۔ ایک بہانہ ہے جوڑنے کا، ایک ذریعہ ہے جڑنے کا، ایک بہانہ انا کو توڑ دینے کا، ایک بہانہ اپنی انا کو مار دینے کا۔ رمضان انا کو کچل دیتا ہے، انا کچل جاتی ہے تو پھر رشتے آسانی سے بن جاتے ہیں، رشتے آسانی سے جڑ جاتے ہیں۔ اور رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو چاہتے ہیں، اگر سگریٹ پینے والے ہیں تو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس رمضان آتا ہے کہ اگر کوئی عزم کر لیتا ہے ماہ رمضان میں کہ نہیں اب اس کے بعد چھوڑ دوں گا، تو یاد رکھنا اس آدمی کے لیے سگریٹ چھوڑنا بڑا آسان ہے۔ اگر بدنصیبی سے اگر کوئی شراب کا عادی بھی ہے سوسائٹی کے اندر، وہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کے پاس میں رمضان آ رہا ہے۔ شراب کو چھڑا سکتا ہے، سگریٹ کو چھڑا سکتا ہے، گٹکے کو چھڑا سکتا ہے، بری لتوں کو چھڑا سکتا ہے، ان کے پاس رمضان آ رہا ہے تاکہ وہ اس مہینے کے اندر ان تمام بلاؤں کو چھوڑ دے، ان تمام بلاؤں چھٹکار حاصل کرے۔ اس رمضان کے پاس آتا ہے، رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس جو بخیلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تنگ دلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رمضان آتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس بد اخلاقی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بد اخلاقی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رمضان آتا ہے۔ رمضان آتا ہے ان لوگوں کے پاس بھی جو کاروبار کرنے والے ہیں۔ اسلام کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام لین دین سے منع نہیں کرتا، اسلام جو ہے کمانے سے منع نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ تم ذرا نیت کو بدل لو، نیت کو بدل لو۔ رمضان میں تم فل کاروبار کرنا چاہتے ہو نا، نیت ذرا یہ کر لو کہ بھائی دیکھو اسلام نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر رکھی ہے کہ بیوی کو پالوں، بچوں کو پالوں، ماں باپ کو پالوں، صدقہ کروں، خیرات کروں، زکوٰۃ دوں، یہ سارے کام مجھ پر اللہ نے دے رکھے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کام کو انجام دینے کے لیے تراویح کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور یہ کاروبار بھی کرتا ہوں، تو اس کا دن بھر بیٹھ کر کاروبار کرنا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس اس کو نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں جو بھی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے، یہ پابندی کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، تراویح کی پابندی کرتے ہوئے، تلاوت کی پابندی کرتے ہوئے جو بھی کاروبار کر رہا ہے وہ نیت کر لے، انٹینشن کر لے کہ یہ کام کرنا اللہ نے ذمہ داری دے رکھا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کے حکم بجا لانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کا کاروبار کرنا، صبح سے لے کر شام تک دکان بیٹھنا، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، وہ بھی اجر کا باعث بن سکتا ہے، وہ بھی اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس رمضان میں اپنے آپ کچھ بدلنے کی توفیق عطا فرما، عمل کو بدلنے کا جذبہ پیدا فرما، اپنے نیتوں کو بدلنے کا جذبہ پیدا فرما۔ باری تعالیٰ رمضان بہت سارے گزر چکے ہیں،
ہاں یہ آنے سے پہلے دلوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ آنے سے پہلے پلاننگ بنانے کی توفیق عطا فرما، یہ آنے سے پہلے اپنے سارے کے سارے اعمال کا اجازہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس رمضان میں ہم کو صحت سے رکھنا اور تندرستی سے رکھنا، ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمانا، ہم کو بھی عطا کرنا، بیوی بچوں کو بھی عطا کرنا، معاشرے کے ہر فرد کو، معاشرے کے ہر مسلم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله